معاملات چلانے ان کے آداب، سب سے زیادہ ادب اللہ اور اس کے رسول کا، پھر معاشرے کے آداب، اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، لڑائیوں جھگڑوں سے فتنوں سے بچنے کے لیے، تو اس سورہ مبارکہ میں آداب کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من بسم اللہ الشيطان الرحمن الرجيم. الرحیم، بسم الله الرحمن یا الرحيم. ایہا الذین آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنو، أي مؤمنون. اس سورہ مبارکہ چھوٹی سی صورت ہے، 18 آیتیں ہیں ساری، اور اس میں 4 دفعہ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، بار بار یہ 4 دفعہ، ایک دفعہ یا ایہا الناس ہے، عام خطاب، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ بہت زبردست پیار اور محبت والا انداز ہے کہ اے مؤمنو، اے ایمان والو، یہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ہدایت، ایمان، اے مؤمنو، ایمان کے زیور سے آراستہ میرے بندو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. یہ ایک تو ہے پیش قدمی، یہ فارسی لفظ ہے، یعنی آگے نہ چلو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا چلتا ہوا کہ اس سے آگے نہ چلو، یعنی یہ محاورہ ہے، بعض محاورات ہوتے ہیں لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، وہ محاورے والے جو مراد لیتے ہیں وہ مراد ہوتی ہے۔ یہ عرب بولتے تھے مخالفت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کے حکم سے آگے نہ بڑھو، حدود سے تجاوز نہ کرو، ان کی اطاعت کے اندر ہی رہو، مت پیش قدمی کرو اللہ اور رسول کے سامنے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ بے سمیع شک اللہ علیم. تعالیٰ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ سب کی سننے والا اور جاننے یہ والا. دو صفتیں اکثر رد شرک میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ سب کی میں سنتا ہوں، تو مجھے پکارنا چاہیے، ساری مخلوق کی سنتا ہوں تو اے انسان تیری بھی سنتا ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتا ہے، اور میں سب کے حالات جانتا ہوں، کون مخلص ہے اور کون ضرورت مند ہے، کتنی ضرورت ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر زبان جانتا ہوں، ہر کسی کی حالات کو جانتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ یا ایھا، اے مؤمنو، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اچھا، تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرو تو آپ کی جتنی آواز ہے تو اس سے اپنی آواز کو پست رکھو، نبی کی آواز کو بلند رہنے دو، ایک لفظی معنی تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سب سے جو ہے بلند مرتبہ سمجھو، اپنی باتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مشوروں کو ماتحت کرو اللہ کے نبی کے ارشادات کے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں لکھا ہے سلف صالحین نے کہ جہاں حدیث پڑھی جائے تو چاہے وہ نبی تو ہمارے سامنے موجود نہیں علیہ السلام، لیکن ارشاد تو ان کا یہ احادیث، تو احادیث پڑھی جائے وہاں شور نہ مچاؤ، اور وہاں پر جو ہے اس خاموشی اور ادب کا لحاظ کرو، حضور کے ارشادات کے سامنے بھی سکوت اور خاموشی اور باادب ہونے کا طریقہ اختیار کرو۔ اور یہ بھی ہے دنیا والوں کے کسی قانون کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے برتر مت سمجھو، سب چیزوں کو، سب دنیا کی باتیں نیچے ہیں اور اللہ رسول کی بات اوپر ہے، جیسے سورہ توبہ ابھی ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب نے ذکر فرمایا سورہ توبہ کا، وہاں آتا ہے
کہ یعنی مجھے ذہن میں بات آئی تھی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیہ، اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وہ کلمۃ اللہ ہی العلیہ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی بات سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، تو اس کو سب سے اونچا سمجھو۔ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا بالقول، اور نبی کے سامنے بات چلا کر مت کرو، اور نبی کے سامنے بات یعنی چلا پہلے کر تو تھا نا مت کرو۔ گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی ارشاد فرمایا، تم بھی سوال کر رہے ہو، سوال جواب تو اپنی آواز، یہ دوسرا ہے کہ آپ خاموش ہیں اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو یا محمد یا فلاں ایسا نہ کرو، بلکہ ادب کے ساتھ بولو، آرام کے ساتھ بولو۔ لا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے سامنے اونچا مت بولو، اور نبی کے سامنے اونچا مت بولو، ادب کے ساتھ بلاؤ، کہ جہر بعضکم لبعض، جہر بعضکم لبعض، جیسے کہ اونچا بلاتے ہو ایک دوسرے کو، جیسے کہ اونچا بلاتے ہوئے ایک یا دوسرے کو۔ عمر یا عثمان، ایسے یا محمد، ایسے نہیں کرو، ادب کے ساتھ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم وانتم لا کہیں تشعرون، تمہارے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو۔ تحبط حبوط ضائع ہو، تمہارے اعمال نیکیاں، یعنی اگر تمہارے اس بولنے سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف صدمہ پہنچا، ناگوار گزرا، تو یہ تمہارے اعمال کے ضائع ہونے۔ اب یہ پتہ تو نہیں کہ اس وقت آپ گناہگار ہے یا نہیں، تو عام عادت رکھو کہ حضور کو ادب سے آرام سے پکارو۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی بات آتے ہی عمل شروع کر دیتے تھے، جو بات آتی تھی اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کوئی راز کی بات کرتا ہے، راز کی بات ایک دوسرے سے آہستہ کرتے ہیں، ایسے حضور کے ساتھ بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے کہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ آپ کئی مرتبہ فرماتے تھے اونچا بولو، اونچا ذرا کہو، آپ خود فرماتے تھے ذرا اونچا بولو۔ ایک صحابی تھا انصاری، ثابت ابن قیس، اس کو کہا جاتا تھا خطیب الانصار اور خطیب الرسول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اس کو اپنا نمائندہ بنایا، یعنی بات کرنے میں۔ یہ ایک روایت آتی ہے کہ مسیلمہ کذاب آیا تھا مدینے میں، اور وہ بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، اور مدینے سے باہر کوئی اس کی بیوی کا کوئی رشتہ دار تھا، وہاں پر اس نے قیام کیا، تو حضور اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، کہ اس نے مطالبہ کیا، یا پھر اس طرح لکھ دیں کہ یعنی جو شہر ہیں، شہر پر آپ کا کنٹرول ہوگا، صحراؤں دیہاتوں میں دیہاتیوں پر میری حکومت ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں جو ٹہنی پکڑی ہوئی ہے کھجور کی، اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے تو میں تیری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جیسے ساحر اور کاہن ہے اسی طرح اللہ میرے نزدیک ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح یعنی اتنی بات کر کے آپ واپس ہوتے ہوئے کہا باقی باتیں تیری جو ہیں ان کا جواب یہ ثابت دے گا، تو وہ ثابت ابن قیس کو کہا اس کے ساتھ مکالمہ کرو، بات چیت کرو، اور مختلف موقعوں پر آپ نے اس کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر۔ بلند آواز خطیب تھا، عربی میں فصیح، جب اس نے یہ آیت سنی تو وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے پوچھا اور ثابت نظر نہیں آتا نمازیوں میں، تو کسی صحابی نے کہا میں پتہ کر کے آتا ہوں کیا ہوا، تو اس نے جا کر دیکھا وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، تو کہا بھائی حضور تجھے یاد کرتے ہیں کہ نظر نہیں آیا، تو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، عمل ضائع ہو جائیں گے، تو میری تو آواز ہی اونچی ہے، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، تو کیا فائدہ ہے مسجد میں جانے کا جب کہ میری آواز بلند ہے، عمل ضائع ہوتے ہیں، تو میں جہنمی بن گیا ہوں۔ تو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کہو تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ مطلب کیا تھا، یعنی ارادتاً شور نہ مچاؤ، جس کی آواز اللہ نے بلند بنائی ہے فطری طور پر، تو اس کی بات نہیں ہے، ارادتاً ایسا نہ۔ تو ایسے صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ یہاں جو ہے لاؤڈ اسپیکروں پر شور مچایا جاتا ہے، یا محمد کہنا ہے تو سردیاں بردیاں رہنا ہے، کی سڑنا بلنا ہے اللہ کے بندے، اسپیکر سے تم شور مچانے نعرہ دینا بھی، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نال تمہارے موجود ہے، نال اسپیکر سے تم آ رہے یا محمد، حضرت موجود ہے، نوازا تو پڑھانا، تقریراں تو کر دے۔ اور بھائی کسی نبی کی موجودگی میں تکبیر اولیٰ کے وقت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مثال نہیں ہے موجود کہ نبی نماز کے شروع میں ہو اور امام کوئی اور ہو، ایک مثال۔ حضرت ابو بکر نے یہی کہا تھا کہ حضور کمزور ہوئے نہیں جا سکتے تھے مسجد کو، تو کہا ابو بکر کو ہوتا ہے۔ تو پھر ان جو 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی، ان میں 4 نمازوں میں آپ شامل ہوئے وقتاً فوقتاً۔ تو اب جب حضور کو دیکھ لیتے تھے ابو بکر تو پیچھے ہٹتے تھے، حضور کہتے تھے پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا میں نے تجھے کہا تو پڑھاتا رہے، تو کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تو ابو بکر صدیق نے ایسا جملہ کہا کہ جو بالکل جو ہے نا 100% سچا جملہ ہے۔ فرمایا کہ ابو قحافہ کی کیا جرأت ہے کہ وہ رسول اللہ کا امام بنے، ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ، اللہ کا رسول موجود ہو اور ابو بکر نماز پڑھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تھا عاشق رسول۔ اور ہم کہتے ہیں حضرت یہاں موجود ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کی موجودگی میں کیا ہے، نہ تو ان کی آواز سے اپنی آواز بلند کرو، نہ متوجہ کرتے ہوئے یعنی بے دھڑک اور جو ہے لاپرواہی کے ساتھ جو ہے زور سے اور آزادانہ طور پر نہ پکارو۔ عدم ملحوظ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہیں نہیں فرمایا، یا احمد یا محمد، 30 پارے کو کہیں یا ایھا النبی ہے، کہیں یا ایھا الرسول ہے، یا محمد کہیں نہیں قرآن۔ دوسرے انبیاء کا ہے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفی، باقیوں کے ہیں، لیکن حضور کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں ایسا پکارا۔ یہاں محرابوں پر لکھ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ نور کی بالکل اختتام پر اصل یہ بات یہی بات ہے، اور انداز کے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جہر بعضکم بعضا، وہاں کدعاء بعضکم بعضا، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا۔ وہاں پر تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ بیوی خاوند کو نام لے کر پکارے، شاگرد استاد کو یہ بھی لکھا ہے، امتی نبی کو یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو نام لینا اور چیز ہے، او فلانے، او نتھو نتھیا، خاوند نے اور نتھو طریقے کے ساتھ بولا گامیاں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ اور بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیا علاقوں میں کہیں یہ تھا کہ خاوند کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تو کوئی بات نہیں، تو کوئی جو ہے وہ شادی ہوئی کسی لڑکی کی تو وہ نماز پڑھتی تھی، السلام علیکم بچیاں دے پیو، السلام علیکم بچیاں دے پیو، اس کے خاوند کا نام رحمت اللہ، تو اس نے سمجھا اگر میں نے نام لیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔
ये नहीं है, ये तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह पुकारे तो अदब नाल पुकारे। इन्नल्लज़ीन यग़ुज़्ज़ून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल के करीब पस्त रखते हैं, यानी इस पहले हुक्म पर अमल शुरू कर दिया, ऊंचा ना हो, आहिस्ता बोलते हैं। यग़ुज़्ज़ून, ये गज़ वही है, उसी सूरह नूर की इब्तिदा में है कि कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों को एक कह दो कि नज़रों की हिफाजत करें, ज़रा हर तरफ घूर कर ना देखें, जो जायज़ है उधर देखें, नाजायज़ है उधर ना देखें। औरतों को भी कहा यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, तो यहाँ पर है यग़ुज़्ज़ून अस्वातहुम, अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, इंद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के करीब। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये इम्तिहान लफ्ज़ बड़ा मशहूर है उर्दू में, पंजाबी में, इम्तिहान हो रही है। इम्तिहान का असल माना होता है बर्तन को किसी चीज़ के डालने के लिए पाक करना, मांजना, यानी बर्तन साफ करके उसमें फिर हलवा शरीफ या कोई खीर शरीफ डाली जाए तो वो साफ करने को कहते हैं, तो इम्तिहान। तो इम्तिहान अल्लाह ताला ने चुन लिया उनके दिलों को, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मुंतखब कर लिया लित्तक़वा, तक़वा की दौलत डालने के लिए। उनके दिलों को मुंतखब कर दिया तक़वा ये चीज़ है पसंदीदा, और दिल जो है बर्तन है, तो अल्लाह ने उन दिलों को मुंतखब कर, उनके दिल ये नहीं तक़वा वाले हैं, वो मुत्तकी हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए अल्लाह की बख्शिश है और बड़ा अजर है। ये पहली सूरत के आखिर में लफ्ज़ है मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, तो इसके यहाँ है कि नबी का अदब करने वाले, आवाज़ों को पस्त रखने वाले, फरमाया कि वो मुत्तकी हैं और मग़फ़िरत और अजर के मुस्तहिक़ हैं। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सलाम पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में, तो वहाँ पर जो है लिखा हुआ ये आयत, ये लिखी बड़ी खूबसूरत। मैंने सुना है किसी से, सबूत तो मेरे पास नहीं, किसी ने कहा कि मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सी आयतें हैं, बहुत सूरतें लिखी हैं, सूरह रहमान और कई, तो वो जो लिखा हुआ है वो पाकिस्तानी कातिब का लिखा हुआ है, ये सुना है। बहुत खूबसूरत लिखा, तो उससे बड़ी खूबसूरती यहाँ ये आयत लिखी हुई है। बस बेलुमी होती है या जिद होती है, यानी जहाँ पर सलाम अदब के साथ आहिस्ता पढ़ना है वहाँ पर वो रोकते हैं बेचारे। और मैंने सुना था पहले कि भाई वो वहाँ पर कोई हाथ लगाए, कोई चूमे तो मारते हैं, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कई दफ़ा अल्लाह ताला ले गए, मैंने मारता को नहीं देखा। अलबत्ता ये कि बड़े आराम से वो इशारा करते हैं, अगर कोई बाकी सर आगे करे तो ऐसे हाथ रख दे, मारते हैं नहीं देखा, मारते हैं। और पहले ही आगे करके रस्सियाँ कर दी है। अब और ज़रा दूर कर दिया, हाँ, और बीच में वो छूटते खड़े अब होते हैं। चूमना मुश्किल है। तो वहाँ पर अल्लाह के बंदे जज्बात में आकर माँ बहनों की उनको गालियाँ देते, यानी नबी के मुवाजहा आवाज़ में ऊंची कर दी। जहाँ पर सलाम व आहिस्ता करना चाहिए, मस्जिद नबवी है, मुवाजा शरीफ है, और तेरी बहनों वो जो भोगते हैं ना, तो माँ बहन ये गला मैं तो हैरान हुआ कि देखो ये क्या, कितनी जहालत, हैरान की दिल में तुम्हें कोई नफरत है तो जगह को तो देखो ना, जगह क्या, मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, मुआजा शरीफ है। एक और चीज मान लीजिए, ऐसी वीडियो बना रहे हैं बेशुमार बेशुमार, इतनी आप बेइज्जती, देखिए आप कितनी कहाँ बुरी खड़े बात। हुए हैं, आप वीडियो अल्लाह बना माफ करे, ये थोड़ी सी तस्वीर बनाना शुरू हुआ तो सेल्फी स्टिकें लेके और हाँ वीडियो वीडियो बनाते बना जा रहे हैं, कभी आप खड़े वीडियो कहाँ कॉलें कर रहे हैं, हर बंदे के हाथ में फोन है। हाँ, कोई बीवी को बता रहा है, कोई और दोस्त को वो बता रहा है बेपर्दगी भी है एक मैं तरह से कि मुल्तज़म स्क्रीन पे में हूँ, आपके मैं जो मुआजा है शरीफ वो में हूँ, तो तवज्जो तो सारी पाकिस्तान में है। ये सारी चीजें तो वैसी टीवी पे भी दिखती है। अगर टीवी पे देखते तो रोजा शरीफ तो टीवी पे भी है,
24 یہ تو گھنٹے سارا coverage ہے۔ مطلب ہے وہاں توجہ ادھر کرو بجائے وہاں جا کر توجہ اتنے میری فیملی بتا رہی ہے کہ خواتین کے جو ایریا وہاں پہ اور بھی زیادہ بے حرمتی ہے۔ اچھا جی یہ ہے جو وہ یہ ابھی بتایا نا کیسے انہوں نے آہستہ کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ثابت نے ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقی ہیں اور یہ مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اب اسی کے مقابل دوسری آیہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات میرا خیال ہے یہ دو آیتیں ہیں نا انشاءاللہ ان کو پھر کریں گے اتنا یہ کیا ہوگی تین آیتیں کافی